ہوتا ہے. لوگ 360 بت بنا کر ان کو پوج رہے ہیں اور کعبے کے سین میں رکھے ہوئے ہیں 360 بت. کوئی کہتا ہے یہ لات خدا ہے, کوئی کہتا ہے منات خدا ہے, کوئی کہتا ہے یہ حبل خدا ہے, کوئی کہتا ہے عزا خدا ہے. تو 360 خدا بنا رکھے ہیں. نبی آ کے کہتا ہے کہ تم بے وقوف ہو, جاہل ہو, گمراہ ہو, ان 360 بتوں میں کوئی بھی خدا نہیں, خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ خدا وہ ہے, یہ نہیں ہے. خدا یہ نہیں جو تم بنائے پھرتے ہو, خدا قل هو اللہ, وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے. تو نبی نے خبر دی کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. یہ خبر ہو گئی نا. تو اللہ کا ہونا اور اللہ کا ایک ہونا یہ خبر ہے جو نبی دیتا ہے, اور نبی خبر دینے والا خود مخبر ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب ایک مخبر آپ کو خبر دے اور آپ اس خبر کو مان لیں, خبر کو تو اعتماد پہلے خبر پہ ہوتا ہے یا مخبر پہ ہوتا ہے؟ پہلے اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ خبر پہ ہوتا ہے. خبر کو تو آپ جانتے ہی نہیں, خبر کو تو آپ جانتے ہی نہیں. آپ تو مان رہے ہیں اس خبر کو صرف مخبر کے کہنے پر, مخبر کے کہنے پر مان رہے ہیں. مخبر نے کہا خدا ایک ہے, آپ نے کہہ دیا خدا ایک ہے. اس نے کہا یہ 360 خدا نہیں, ایک خدا ہے نا آپ کا. کوئی آپ کو کہے خدا چھوڑ دو, چھوڑتے ہیں؟ ایک خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور قربان جاؤں ان پر جنہوں نے مصطفیٰ کے کہنے پر 360 خدا چھوڑ دیا. میں آپ سے آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لے جائیں اور طے کریں, سوچیں. آپ سے کوئی کہتا ہے خدا کو چھوڑ دو, چھوڑتے ہیں؟ بولیے چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. ایک خدا نہیں چھوڑتے. تو جس طرح آپ ایک خدا کو مانتے ہیں نا, وہ بھی اسی طرح 360 کو مانتے تھے. ان کا ماننا کوئی آپ کے ماننے سے کمزور نہیں تھا, وہ بھی اسی طرح عقیدہ غلط تھا, گمراہی تھی, شرک تھا. مگر مشرک کا عقیدہ بھی اپنی پختگی میں تو اسی طرح ہوتا ہے نا جیسے مومن کا عقیدہ ہوتا ہے. پختگی تو ہر ایک کی اسی طرح ہوتی ہے. مرزائی ہے, قادیانی اپنے عقیدے میں پختہ تو رسی بندی ہے نا. کوئی گمراہ ہے, حق پر ہے, عیسائی ہے, مسیحی ہے, آتش پرست ہے, مجوسی ہے, مشرک ہے, مومن ہے, موحد ہے, بھئی جس کا جو بھی عقیدہ ہو, جب تک وہ اس عقیدے پر ہے اس عقیدے میں اسی طرح قائم ہے جس طرح آپ اپنے عقیدے پر. تو آپ ایک خدا کسی کے کہنے پر چھوڑنے کو تیار نہیں, انہوں نے مصطفیٰ کے کہنے پر 360 خدا چھوڑ دیا. جو آنکھوں کے سامنے تھے 360 خدا, ان کو چھوڑ دیا اور ایک خدا کو مان لیا جسے آج تک نہیں دیکھ سکے. 1400 سال ہو گئے اس ایک خدا کو مانتے ہوئے, امت کو مانتے ہوئے, دیکھا آج تک نہیں ہے. دیکھا 1400 سال میں آج تک نہیں. ایک خدا بن دیکھے مانتے چلے آ رہے ہیں, اور وہ جو آنکھوں کے سامنے ہر وقت دیکھتے تھے ان 360 کو چھوڑ دیا. کس پر اعتماد کر کے؟ بس سادہ جواب دے دیں. سچے مخبر پر. کس پر اعتماد کر کے؟ جی اللہ پر اعتماد کر کے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پر خدا پر اعتماد کر کے. اگر خدا پر اعتماد کر کے ماننا ہے تو خدا تو ان کے 360 تھے, وہ اصل خدا کو تو مانتے ہی نہیں تھے. اعتماد کیسا؟ ان کے خدا تو یہ تھے 360, لات منات عزا اور حبل تھے. تو ان 360 خداؤں کو چھوڑا, ایک خدا کو مانا. کس پر اعتماد کر کے؟ نبی پر اعتماد کر کے. اب بولیے اعتماد پہلے نبی پر ہوا یا خدا پر ہوا؟ نبی جو نبی پر جب اعتماد بن گیا کہ یہ سچ بولتا ہے, کبھی غلط نہیں کہتا, نبی جو کہتا ہے حق کہتا ہے, کبھی غلط. جب یہ اعتماد نبی پر قائم ہو گیا, جب نبی کو سچا مان لیا, تو پھر جس شے کو وہ منواتا گیا وہ ایمان بنتا گیا. جو منواتا گیا وہ ایمان بنتا گیا.
جو جو منواتا گیا. اس نے کہا خدا ایک ہے، مان لیا جی ہاں ایک ہے، ایمان ہو گیا. اس نے کہا ایک جنت ہے، مان لیا. دیکھیے آج تک نہیں کسی نے. مرنے کے بعد دیکھنے والے دیکھیں گے، آپ کو آ کے بتا تو کوئی نہیں جاتا نا. مرنے کے بعد دیکھنے والے دیکھیں گے، مان لیا جی حضور جنت بھی ہے. فرمایا دوزخ ہے، آج تک نہیں دیکھی، مان لیا دوزخ بھی ہے. فرمایا فرشتے ہیں، دیکھے نہیں، مان لیا فرشتے بھی ہیں. فرمایا باس بعد الموت ہے، مان لیا موت کے بعد جی اٹھنا ہے حضور، مان لیا باس بعد الموت بھی ہے. فرمایا قدر بھی ہے خیر و شر کی حضور، مان لیا قدر بھی ہے. ارے کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا سارا مرکز و محور صرف اور صرف اور صرف نبی ہے. یہ چونکہ طلباء اساتذہ علماء کی ایک مجلس ہے نا، اس لیے ایک طرح کا میں سبق جیسے ہوتا ہے طلباء کے لیے وہ اس انداز کی بات سمجھا رہا ہوں تاکہ پکے کر کے باندھ لیں. تو نبی جو جو کہتا گیا وہ مانتے گئے، جو جو منواتا گیا وہ مانتے گئے. پھر کہا یہ کعبہ ہے، اسی گھر کو کعبہ کر لیا. اب کہا اب یہ نہیں بیت المقدس، اب یہ کعبہ ہے. فرمایا یہی کعبہ ہے. کہا یہ قرآن ہے، کسی نے جبرائیل کو دیکھا تھا لے کے آتے. فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ نے اتارا. عرض کیا حضور ہاں یہ بھی قرآن ہے. فرمایا یہ سارا اسلام ہے، مان لیا حضور اسلام ہے. یہ نماز ہے، جیسے میں کرتا ہوں کیا کرو حضور یہ نماز ہے. اب آپ پورے اسلام پہ نگاہ ڈالنے، نبی میرا جملہ توجہ طلب ہے، جو جو منواتے گئے وہ ایمان بنتا گیا. بس یہ ایمان کی تعریف ہے. سو اس نے کہہ دیا خدا ایک ہے تو مان لیا خدا ایک ہے. تو نبی کو مانا تو رسالت ہو گئی، نبی کے کہنے پر خدا کو مانا تو توحید ہو گئی. اور ایک بات بہت زور کی کہہ دیتا ہوں اور گھبرائیں نہیں. کیا ذمہ دار میں ہوں، گھبرائیں نہیں. اور کسی کی سمجھ میں نہ آئے، کوئی الجھے تو اس کو اتنا کہہ دیں کہ اس بات پر جھگڑا نہ کرو، اگر یہ غلط ہے تو دلیل دے دو بس. نبی نے اگلی بات، نبی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا ایک ہے تو توحید ہمارا عقیدہ ایمان بن گیا. خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کہہ دیتا خدا دو ہے، یہی ایمان ہو جاتا. مصطفیٰ فرما دیتے خدا دو ہے، یہی ایمان ہوتا. مصطفیٰ فرما دیتے خدا تین ہے، یہی تثلیث ایمان ہوتا. اتنی سی بات، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. اب اس پر ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر جب 1.25 لاکھ صحابہ کو آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے جبل نور سے، خطبہ حجت الوداع خطاب فرما رہے تھے. اس خطاب کے دوران ایک مقام ایسا آیا کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے جمع غفیر سے پوچھا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے آج؟ آج کون سا دن ہے؟ تو بولیے کون سا دن تھا؟ 9 ذی الحج تھا نا، بھئی حج کا دن تھا. حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. کیا؟ حجت الوداع، حج کا خطبہ ارشاد. آقا علیہ السلام نے پوچھا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو جواب کیا بنتا تھا؟ حضور حج کا دن ہے. 1.25 لاکھ صحابہ تھا. اب بتاتا ہوں کہ ایمان ہم کیا سمجھے پھرتے ہیں اور ایمان صحابہ نے کیا سمجھا تھا. ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں صحابہ کرام کی پیروی کی اور صحابہ کے دفاع کی اور صحابہ کی وکالت کی اور صحابہ کی شان کی اور صحابہ کی پیروی کی باتیں بڑی کرتے ہیں. سمجھو بھی کہ صحابہ تھے کون. 1.25 لاکھ صحابہ. آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ جواب میں صحابہ نے کہا اللہ اعلم ورسولہ، حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے.
جواب نہیں دیا۔ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کیا بولیے، پتہ نہیں تھا انہیں کہ